آل بیت کے حوالے نال چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھنا. دعا ہے اللہ تعالی شرع صدر فرماوے اور سمجھن سمجھاون دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے. اہل بیت جنہ لفظی اور لغوی معنی ہے گھر والے. اہل معنی والے، بیت معنی گھر، گھر والے یعنی خاندان والے، فیملی ممبر. اور یہ لفظ اہل بیت جڑے ویلے بولیا ونجے این تو مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان ہے. نبی کریم علیہ السلام دی فیملی دے لوگ مراد ہیں. اہل بیت دی عظمت، اہل بیت دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ بنائے. قرآن مجید ہے جی اللہ نے ذکر کیتے اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نال بھی اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنے اہل بیت دی عظمت کو بیان فرمایا. نبی علیہ السلام جڑے ویلے حج کر کے آپ واپس مدینہ منورہ تشریف کی دی ویندے ہیں. رستے دے اندر ایک جگہ ہے جتھاں آپ نے آرام کیتے، پڑاؤ کیتے اور اون جگہ دے ہوتے آپ نے لوگوں کو واضح نصیحت کیتی ہے. اون جگہ دا نام ہے غدیر خم. غدیر خم والی جگہ تے آپ نے جتنا بھی آپ دے کٹھے لوگ ہیں انہیں کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت دے بارے بڑی تاکید فرمائی. اور یہ موقع تے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے بھی آپ نے تذکرہ خیر فرمایا اور انہاں دی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزاں چھوڑ کے وینا. آپ نے غدیر خم دے مقام تے اے بات ارشاد فرمائی، لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزاں چھوڑی وینا. اولہما کتاب اللہ، جڑی پہلی چیز ہے وہ اللہ دی شریعت ہے، اللہ دا دین، وہی اللہ دی کتاب. اور جتھا لفظ کتاب اللہ بولیا ونجے اون تو مراد دوئیں چیزاں ونجن، قرآن بھی حدیث بھی. قرآن کو بھی کتاب اللہ آکھیا گئے، حدیث کو بھی کتاب اللہ آکھیا گئے. میں تمہارے اندر کتاب اللہ چھوڑی وینا یعنی دین چھوڑی وینا، شریعت چھوڑی وینا. اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا ثم قال اہل بیت، دوسرے نمبر تے میں تمہارے اندر اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اہل بیت چھوڑی گئے. ول آپ نے ترائے باری ارشاد فرمائے اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تو کو نصیحت کرے نا اہل بیت دے بارے. اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تو کو نصیحت کرے نا اہل بیت دے بارے. اذکرکم اللہ فی اہل بیت. نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث جناب رسول کریم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ دی ذات دی قسم جندے ہاتھ وچ میری جان ہے. آپ نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. آپ نے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تھوڑے وچوں کوئی بھی یا قیامت تک آون والے لوگوں وچوں کوئی ایک
کوئی ایک میرے اہل بیت نال بغض کرے سی اندے دل وچ اگر میرے اہل بیت دے بارے بغض ہویا، نفرت ہوئی، آپ نے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہ کے الا ادخلہ اللہ النار، اللہ تبارک و تعالی این بغضی بندے کو جہنم میں داخل کر دے سی۔ کوئی ایک بندہ اگر اہل بیت دے بارے اپنے دل وچ بغض رکھدا ہو سی یا اہل بیت دے کئی ایک فرد دے بارے، چاہے وہ مرد یا عورت، جیڑا بندہ بھی اہل بیت دے بارے بغض رکھ سی اللہ کو جہنم میں داخل کر دے سی۔ یہ دو حدیثاں تھی گیا۔ تیجی بات، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف مقامات ہیں اپنے اہل بیت دے بارے وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے، لیکن چند باتیں ہیں جنہیں سمجھنا جائیں وہ میں اشارتاً تورے سامنے ذکر کر دینا، تسا انہیں کو سمجھو۔ توجہ ہون میری طرف کرو تاکہ تو کوئی بات سمجھا۔ اہل بیت گھر والے، عام طور تے یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ 5 تن پاک اہل بیت، اور انہاں 5 تن پاک دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی کو بھی شمار کیتا گیا۔ نمبر 1 نبی علیہ السلام، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت حسن رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اہل تشیع دے نزدیک یا بعض لا علم اور سادہ قسم دے جڑے سنی لوگ ہیں انہوں دے نزدیک اہل بیت 5 تن پاک دا نا ہے، حالانکہ بہت بڑی غلطی۔ نبی علیہ السلام دا خاندان، آپ دی فیملی صرف انہیں چند لوگیں تھے نہیں، سب تو پہلے کہ آپ دیاں جتنا بیویاں ہیں وہ اہل بیت ہیں، بیوی اہل بیت ہیں۔ بیوی جب تک اہل بیت شامل نہ ہوئے تب تک آل اولاد اہل بیت بن ہی نہیں سکتے۔ تسا میرے کے پوچھو قاری صاحب تمہارے گھر دا کیا حال ہے، انہا کیا مطلب ہے؟ میرے گھر دے حال اچ بیوی شامل کہنی؟ میں تمہارے کے پوچھا تمہارے گھر دا کیا حال ہے، بالیں بچے دا کیا حال ہے، انہا کیا مراد ہے کہ بیوی شامل کہنی؟ اصل بیوی ہی اہل بیت ہوندی، اندھے ہوتے ڈھیر دلائل ہے، ول کہیں ملے موقع ملیا تو کو قرآن پاک ہی چوں ایسے دلائل پیش کرے سو انشاءاللہ جتوں ثابت تھی دے کہ اہل بیت اصل بیوی دا نا ہے، بیوی اہل بیت۔ اور جڑے حضرات اہل بیت دے محبت دے دعوے دار ہیں انہاں دے دعوے اہل بیت جو نبی پاک دی کوئی ایک بیوی بھی شامل کہیں، اور آپ دے بیٹیاں دے وچوں 3 بیٹیاں شامل کہنی، 1 بیٹی شامل، اور ہوں ایک بیٹی دے بیٹیاں دے وچوں پتراں دے وچوں 2 بیٹے شامل ہیں، 3 بیٹا شامل کہنی۔ تھوڑے افراد دا دعویٰ کرنا کہ اے اہل بیت ہیں، اے اہل بیت دی گستاخی ہے۔ اہل بیت دی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت، آپ دیاں 4 بیٹیاں اہل بیت، بنات۔ قرآن نے لفظ بنات کا ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات بنت دی جمع ہے، اگر ایک بیٹی ہوندی تو بنت دا ذکر ہو رہا ہے، 4 بیٹیاں تاں لفظ بنات دا ذکر، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین۔ آپ دیاں 4 بیٹیاں اور انہاں دیاں اولاداں، آپ دے داماد، آپ دے سوتر، آپ دے کزن، آپ دے چچا حضرات، سارے نا تعلق اہل بیت نہ۔ اہل بیت اس کون لوگ شامل ہیں
اندے اوتے کہیں بے ویلے بات کرے سو پہلے او لوگ جڑے مشہور و معروف ہیں جنہاں دے بارے دعویٰ کیتا ہوئے کہ اساں صرف اہل بیت دے محب ہیں اور جڑے باقی لوگ ہیں اہل بیت دے منکر ہیں یہ جڑی بات کیتی ہوئی ہے نا اج دے خطبہ جمعہ وچ کچھ ایندی وضاحت کرنا چاہتا اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ ایندے اوتے تے کوئی اختلاف نہیں ساری دا اتفاق کہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے سوت رہن داماد ہن اور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں کو پرورش کی تھی انہاں کو پایا انہاں دی خدمت کی تھی اور اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا اور غدیر خم دے مقام تے آپ نے فرمایا جڑا میرا دوست ہے وہ علی دا دوست ہے اور جڑا علی دا دوست ہے وہ میرا دوست ہے یعنی نبی علیہ السلام کو بڑی محبت ہے حضرت علی نے اور اے او علی رضی اللہ عنہ جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہا کہ علی میرے نزدیک ایویں ہے جویں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حیثیت رکھ دیا جویں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہیں ایویں حضرت علی بھی میرے بھائی ہیں نال آپ نے وضاحت فرمائی لیکن میرے بعد نبوت دا سلسلہ بند ہے بس اے بات کر کے آپ نے وہ جڑا اشکال ہا وہ ختم کر دیتا حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دی نسبت نال نبوت دا بھی اشکال پیدا تھی نا آپ نے جتھا وہ نسبت ظاہر کی تھی نال آپ نے وہ اشکال دا بھی خاتمہ کیتا کہ نبوت میرے بعد بند ہے یعنی جویں حضرت ہارون نبی ہیں ایویں حضرت علی نبی نہیں بن سکتے لیکن میرے بھرا ہوئے ہیں جویں موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون اما بے منزلت منی ہارون اے علی کیا تک وہ بات پسند نہیں کہ تو میرا ایویں بھرا ہے جویں موسیٰ علیہ السلام دا ہارون بھرا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی عظمت وال حضرت فاطمہ تا زہرا دا تذکرہ حضرت حسن دا تذکرہ اور حضرت حسین خطبہ جمعہ ختم یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دے اہل بیت دی شمولیت وچ کوئی شک نہیں باقی جڑے لوگ اساں دعویٰ کرنے ہیں انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ وال کرے سو کہ یہ بھی اہل بیت اما خدیجہ بھی اما عائشہ بھی اما زینب بھی اور اما حفصہ بھی اور اما ام حبیبہ بھی اما سعودہ بھی اما ام سلمہ بھی اور اما جویریہ بھی اے نبی پاک دیاں ساریاں جڑیاں بیویاں ہیں اے اہل بیت اور اہل بیت وچ کیڑے کیڑے لوگ شامل ہیں ایک علیحدہ ٹاپک حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں نبی کریم علیہ السلام نے خیبر دے موقع تے جڑے ویلے جنگ خیبر تھی ون لگی آئی رات دا نبی علیہ السلام خیمے چن تے آپ نے فرمایا کل صبح میں اللہ دا پیغمبر اون مجاہد دے ہاتھے چ اون بندے دے ہاتھے جی اسلام دا جھنڈا تھمے ساں جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کریں دے تے اللہ دا رسول اون بندے نال محبت کریں دے دو تعریفہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کریں دے دو جی تعریف اللہ تے اللہ دا رسول بھی اون بندے نال محبت کریں بہت بڑا احساس ساری رات صحابہ کرام سوچن لگ گئے کہ پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہو سی کیڑی ہستی ہیں جن دی تعریف امام کائنات نے فرمائے اللہ تے اللہ دا نبی او بندے نال محبت کرے سی تے او بندہ اللہ تے اللہ دے نبی نال محبت کرے سی سارے دے دل چ خیال آئی ہو سکتے میں ہوں کیونکہ میری اللہ تے اللہ دے نبی نال محبت ہیں اللہ دی تے اللہ دے رسول دینا اللہ دی تے اللہ دے رسول دی میرے نال محبت ہے ہر صحابی رسول دا خیال آئی کہ او میں ہو سا رات سارے صحابہ دی سوچ چ گزر گئی ہیں
سویر دی فجر دی نماز دے بعد دا وقت تھا، امام کائنات نے وہ جھنڈا دیونا ہے، آپ نے سجے کھبے ڈٹھے، پورے صحابہ سر چاہ کے دے دین بھی ہو سکدے ساکو آکھیں اعزاز بہو بدائی کہ اللہ تے اللہ دے رسول محبت کریں دے، او اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کر، نشانی بڑی آلہ ہے۔ ہر صحابی دی نیت ہے میں آپ نے ہر پاسے ڈٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے علی کتھا ہے؟ نظر نہیں ہے علی کتھا ہے؟ حضرت علی کتھا ہے؟ جان دے ہوں دے تے پوچھ دے نا، پوچھ دے پہن تو سمجھو جان دے کہنا علی کتھا ہے نا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خیمے جن ہوا یشتکی اینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ دی آنکھ دکھ دی پئی آئی، انہاں دی آنکھ تکلیف آئی، انہاں دی آنکھ تکلیف آئی، آنکھ دی تکلیف دی وجہ تو اتھا نہیں آ سکے۔ علی مشکل کشا دی آنکھ خراب ہے، جن دی آنکھ خراب ہے وہ مشکل کشا ہے، جڑا مشکل کشا ہے ان دی آنکھ خراب ہے۔ ساکو پیچھے شوکت خانم داخل کراؤ تاکہ اساں اپنے عقل دا علاج کرواؤں۔ آنکھ خراب ہے، ہے مشکل کشا، ہے مشکل کشا، آنکھوں دی خراب ہے۔ مشکل کشا صرف میرے اللہ دی ذات ہے۔ حضرت علی پاک دی ولایت اس کوئی شک نہیں، لیکن اے مشکل کشا ہون حضرت علی دی صفت نہیں، اللہ دی صفت ہے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوں دے 72 تن اہل بیت دے کرب و بلا دے میدان شہید ہو گئے، انہوں دی مدد ہی نہیں کی۔ مشکل کشا دا کم ہو دے مشکل کو ٹالنا، اپنے گھر دی تو مشکل ٹال سکتے، ساجہ مشکل اللہ ٹال سکتے، اللہ ہی ٹلے۔ حضرت علی پاک مشکل کشا ہوں دے انہوں دی آنکھ خراب نہ ہوں دی، تکلیف نہ ہوں دی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے علی کو گھناؤ، کوئی بندہ چوڑے وچوں لگا ون کے حضرت علی کو میں آمنہ دلال دا میسج دے وے، حضرت علی کو میرے سامنے پیش کیتا ونے، حضرت علی آگئن، آپ نے فرمائے کیڑی آنکھیں؟ جی یہ آنکھیں، آپ نے فرمایا عورتیں کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی برکت علی، اپنی رحمت علی لعاب مبارک اپنی زبان نال اپنے انگل دے نال لائی، آپ نے حضرت علی پاک دی آنکھ تے مکھی آپ نے لائی تے اپنی انگل مبارک پھیری تے اپنی لعاب پھیری۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ دا تبصرہ آکھن لگے نبی پاک نے جڑے ویلے لعاب لائی ہیں ایویں لگدا جویں زندگی اس کریں میں علی دی آنکھ کی تکلیف تھئی ہی نہ ہوئے۔ سارے نبیین جہندہ اساں اہل حدیثیں لڑا پڑھے، جے کو مرشد کامل مننے سے، جے کو پیر مننے سے، جہندہ کلمہ پڑھے سے، جہندہ نال نسبت پڑھائی سے، جہندے نا دی وجہ تو اپنے آپ کو محمدی سڑوائے سے، یہ سادہ پیر ہے، یہ سادہ امام ہے۔ اساں آمنہ دلال دے پیچھو کھڑے ہیں، کوئی نسبت نہیں سانے بھی، احترام سارے نہ ہے، نسبت محمد رسول اللہ نہ ہے۔ سارے پیر، سارے امام، سارے قائد، سارے مقتدا، سارے رہبر، سارے پیشوا، سارے مرشد دی لعاب چی شفا ہے۔ جیڑی ہستی دی لعاب شفا ہے، اساں ہوں ہستی کو اللہ دے مقابلے مشکل کشا نہیں منیا، جن دے لعاب تے لب لگن نال علی پاک دی مشکل دور تھئیے، اساں والی نبی پاک کو مشکل کشا نہیں منیا۔ اے ضرور منیا سے کہ آپ دی لعاب شفا ہے، آپ دی لعاب برکت، جیڑی زبان حرکت اللہ دی وحی نال کرے ہا، کیا ہوں زبان دی جیڑی دھوک کے لعاب ہے صاحب ذرے او لعاب بندی ہی اللہ دی وحی نال ہے، انہیں شفا تے عمری ہے۔ حضرت انس آدن جیرا کڑوا کنواں میرے کھاتے چ آیا ہا،
نبی پاک اپنی لعاب سٹی، کڑوا کنواں میٹھا تھی گیا. کتنی بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق جڑا نبی کریم دے گستاخ کو قتل کرن گیا، قتل کر کے اندھا پیا تے ڈھائے پیا ہاتھ پیر ٹوٹا گیا. نبی علیہ السلام کو شاباش بھی دیتی. آپ نے اپنی لعاب کڈی، لعاب کٹ کے عبداللہ بن عتیق دی ایڑی تے لائی. آدن ای میں لگدا جی میں کسی کرے ہی میرا پیر ٹوٹا ہی نہ ہو. نبی پاک دی لعاب شفا ہے. حضرت خباب آدن آپ نے اپنی لعاب میری کانڈ مبارک تے میری کانڈ دے زخمہ تے لائی، اللہ نے میرے زخم ختم کر دیا. یہ نبی پاک دی لعاب ہے، شفا ہے، برکت. تساں جڑے پیر کو پیر مننے ہو، جن دی بیعت تھے ودے ہو، جڑے حضرت دی ان دی تھوک ذرا اپنے کھیرے سٹن گوارا کرے سو، ان دی تھوک ذرا اپنی ماکھی ذرا لاون گوارا کرے سو. جتنا مرضی ان دے فضائل بیان کرو. ادے میں فلاں حضرت دی بیعت تھی ہویا، بیعت تھے ہوئے حضرت دی تھوک نال تے کو چیڑو، ان دے کھنگار نال تے کو چیڑو. این حضرت دی بیعت کر جڑے حضرت دی تھوک کے چی رب نے شفا رکھی، جڑے حضرت دی لعاب چی شفا ہے. خیر میں حضرت علی پاک دا تذکرہ کرنا. آگن آنکھ ٹھیک تھی گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آئی میں کل سویرے جھنڈا ہوں دے ہاتھ جرے ساں، جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرے نا اسی، یا جن نال اللہ تے اللہ دا نبی محبت کرے نا اسی، تے اللہ پاکی بندے ہاتھ تے فتح عطا کرے سی. امام کائنات نے فرمائے علی کتھائیں؟ جی آقا میں حاضر. آپ نے فرمائے اے اسلام دا جھنڈا آئی تیرے ہاتھ چھے. شاباش وان خیبر اتر میدان اللہ تیرے ہاتھ تے فتح دے سی. اے علی دا تعارف ہے. کون علی؟ جڑا اللہ تے اللہ دے نبی دے نال محبت کریں دے، جڑے علی نال اللہ تے اللہ دا رسول. اتنا فضیلت ہی کافی، ڈھیر دلائل ان فضیلت دے، کوئی شک نہیں. حضرت علی دا تذکرہ قرآن چی ہے، بہت زیادہ مقامات. لیکن اے فضیلت کہ اللہ تے اللہ دے نبی تے نال پیار کر، اے اہل بیت ہے. تساں ہن تے منو نا بھی اساں اہل بیت دی عظمت منے نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیویں فتح دیتی آئی. جڑے ویلے خیبر دے میدان وچ گئے ہن، کافریں اپنا بڑا پہلوان جیندا نام مرحبائی او کو سامنے آ کے پیش کر دیتے. جڑا وڈے وڈے پہلوانے کو ڈہا دینا، جڑا وڈے وڈے کشتی دے میدان وچ، جنگ دے میدان وچ وڈے وڈے پہلوانے کو سٹ دینا. مرحبا آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضرت علی آدن کون آئی؟ آدھے میرا نام مرحبے. ساری دنیا دا کفر جان دے، ساری دنیا دے پہلوان جان دے، ساری دنیا دے بہادر جان دے. میرا نام میری اماں نے مرحب رکھا، میرا نام مرحبے ساری دنیا جان دیے. تو کون ہے؟ تیرا کیا تعارف ہے؟ خیبر دا میدان ہے. کئی دفعہ کوشش دے بعد خیبر فتح نہیں تھیا. آج فتح تھی نا، آج فتح تھی نا. کون ہے تو؟ تلوار ہاتھ چھے. خیبر میدان سجا ہوئے، گرمی دی شدت. حضرت علی پاک دے سامنے مرحب کھڑا ہوئے، جے کوئی بندہ ڈہا ہی نہیں سکتا. حضرت علی تعارف کرنا. حضرت علی آدن انا اللذی سمتنی امی حیدرہ، میں اوہاں جیندہ نام میری اماں نے حیدر رکھائی. میرا نام حیدر ہے، میرا نام علی ہے. حضرت علی آدھنا تو وار کرے سے یا میں وار کراں؟ مرحبا دے تو وار کر. حضرت علی آدھنا تو وار کر. خیبر دا میدان ہے تے اللہ پاک نے امام کائنات دے ذریعے حضرت علی دے ہاتھ جو جھنڈا پکڑوا دیتا ہے. یہ جھنڈا بھی اللہ دی مرضی نال نصیب ہے. مرحب نے
وار کیتے ناکام ہوئے، حضرت علی دے وار دی واری آئی ہے، حضرت علی نے وار کیتے، ہکے وار نال شیر خدا نے حضرت علی حیدر کرار نے مرحب دے دو ٹکڑے کر دیتے۔ آج بھی خیبر گواہ ہے، آج بھی اسلام گواہ ہے، دنیا حال چال مچ گئی، جے مرحب کو آج تک کہیں نہیں شکست دیتی۔ کون ہے وہ؟ علی کون ہے؟ بڑے بڑے دور تو لوگ علی کو دیکھنا ہے مدینے سے، دبلا پتلا کمزور جیاں بندہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر عادت ہے روٹی دے ٹکڑے سکے رات آلے کل آلے پانی اج پسا کے نرم کر کے کھندے آنے۔ ایک بندہ آئے دور تو، انہیں کہ وہ علی کتا ہے، انہیں کہ بڑا پروٹوکول ہو سی، واہ واہ ہو سی، بھل بھل ہو سی، انہیں کہ وہ سامنے بیٹھے این ڈٹھنے کمزور جیاں بندہ ہے روٹی دے ٹکڑے پسا کے کھندا بیٹھے، آکھر لگے نہیں یا خوراک ہے تیری جو تائیں مرحب کو ڈھا دیتے، وہ ہے کہ میں ٹکر علی خوراک دی بیس تے بنیاد تے نہیں ڈھایا، میرے کلو جڑی خوراک ہے وہ ایمان دی خوراک ہے، میرے کلو ایمان دی خوراک ہے، این واسطے اللہ نے میں کو دلیری دیتی ہے، بہادری دیتی ہے۔ یہ سکے ٹکر رات آلے تے اصلا ویچ چھوڑنے ہیں یا منجھی گمی بکریں کو، حالانکہ اندے طاقت بڑی ہے، اندے سے بڑی طاقت سمجھ آئیے نا، خاص کر جڑے بال حفظ کرن نا، اگر وہ رات والی روٹی بچی ہوئی تے مکھن لا کے کھاون تے وہ کدی انہاں دا حافظہ کمزور نہیں تھی۔ جڑے بھی ذہین بننا چاہندے ہو، ایک تا اللہ دی نعمت دی قدر ہے، والو پے پے اندے طاقت بڑی ہوئی، یا کم از کم رات دی روٹی کو نہ تساں کپڑے سے بدھ کے باہر کہیں دھاگے نال تنا نال رسے نال بدھ کھڑا ساری رات باہر دی شبنم تے فضا کھڑی رہے، سویرے کو مکھن لا کے یا مکھن دی چوری بنا کے کھاؤ، اللہ تو کو ذہین بنا دے سی، اللہ تعالیٰ تو علیہ طاقت پیدا کر دے سی۔ یہ صحابہ طاقت حاصل کرنے ہیں اون روٹی کے جیڑی روٹی اساں وچیندے ہیں، جیڑی روٹی اساں وچیندے ہیں یا بکرے کو سٹ کرتے ہیں، گٹوں بھری اللہ دن سارے لوگ گھن میں تازی روٹی کھاون دا سارا مزاج ہے، حالانکہ تازی روٹی دا کنسپٹ کہیں نہیں، باتی روٹی پروتھی روٹی باسی روٹی اندر بڑی طاقت۔ دلیل حضرت علی اللہ نے فتح دیتی، اے علیین جنہ دی تعریف ہے نبی سی جکو بھرا بنائے تے تعریف ہے اللہ تے اللہ دے رسول علی نال پیار کریں دے، علی اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کریں دے۔ آل بیت دی بڑی عظمت، اے پہلی ہستی تے دوجی ہستی دا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے بارے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے جنت دے عورتیں دی سرداری جڑی ہستی کو عطا کی تھی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرا ہیں، انا فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اللہ پاک نے جنت دے عورتیں دی سردار حضرت فاطمہ کو بڑھا، واللہ فرمائیں انا فاطمہ بضعۃ منی فمن احبہا فقد احبنی من ابغضہا فقد ابغضنی، اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، ایسا بھی بانے نہیں جی میں فاطمہ دل دا ٹکڑا ہے، میں منی کھڑا، اے برسر منبر منی کھڑا، فاطمہ رضی اللہ عنہ شان منی کھڑا، تو تے کو کیڑی پیڑ پندی ہے تو حضرت زینب کو نبی دا ٹکڑا نہیں مننا، جی میں فاطمہ تا زہرا نبی دے دل دا ٹکڑا ہے، ای میں رقیہ بھی نبی دے دل دا ٹکڑا ہے، کلثوم بھی نبی دے دل دا ٹکڑا ہے، زینب بھی نبی دے دل دا ٹکڑا ہے، من حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام فرمائے جڑا حضرت فاطمہ نال محبت کرے سی سمجھو میرے نال محبت کریں دے، جڑا فاطمہ نال بغض رکھ سی وہ سمجھو میرے نال بغض رکھ دے۔ امام کائنات نبی کریم اپنی بیٹی دی بڑی قدر کریں دے ہن، آپ انہیں بیٹھے ہوئے نا صحابہ دی مجلس اپنی خاص مسند دے اٹھیں، جڑے ویلے حضرت فاطمہ آونجے نا امام کائنات نبی کریم دے بارے اندے آپ دی نظر جڑے ویلے حضرت فاطمہ تے پوے قام الیہا، آپ اٹھی کھڑ دے، اٹھی کھڑ دے
کتنی بڑی بات ہے. اٹھی کھڑ دیا کام آئی لئی دھی آ گئی ہے اٹھو. وقت دا سردار اٹھی کھڑ دا. اے استقبال میرا نبی پوری نبی دی سیرت پڑھو. اگر اٹھی کے استقبال کرن دا میرے نبی دا مزاج آ تو صرف دھی دا استقبال کرن دا مزاج. تے اساں جڑا رویہ دھیری نال کیتے او بھی ذرا غور نال دیکھو. پتریں کو ہر شے چاڑ دیتی وے نا جی دی تاکہ دھی نہ گھن ونجے. جیڑا خرچہ پتر دی پڑھائی تے کیتے وے او دھی دی پڑھائی تے کنوے کیتا نا. جیڑی نوکری تے جیڑا مکان تے جیڑا کاروبار پتر کو کر دیتے وے او دھی نال تے کنوے کیتا نا. اے تہاڈا رویہ ہے. اے میرے نبی دا اندازہ دھی آوے اٹھی کھڑ دے. آپ اپنی جگہ تو اٹھی کر بس اٹھی کر دین کافی ہے نہیں. حدیث پاک چندے میرے نبی ٹر میں آن ونجنا او کھان تائی والا اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑے نے آن ول گدیا میں نا سارے نے سامنے پروٹوکول دے دیا. آپ آکے کیا کریں نے فاجلا سا جیڑی جگہ دے اتے امام کائنات آپ تشریف فرماؤ نے آن جیڑی جگہ تے آپ بیٹھے رہنے آن ہوں جگہ تے اپنی دھی کو بلہنے آن بس نہیں اگو فقبلہا آپ بلہا کے اپنی دھی دے متھے کو چم دے آن سارے نے سامنے تاکہ ہر کہیں کو پتہ لگے دھیری دا بڑا پیار ہونا تاکہ 16ویں صدی آ جائے کوئی پتہ لگے تاکہ ہر بندے کو پتہ لگے دھیری دے اتے ظلم کرنا لیا ظالمیں کوئی پتہ لگا. اے حالت میرے نبی پاک بوسا دے دیا گھنن دیا بلہن دیا. یہ حضرت فاطمہ ہے اہل بیت دا پہلا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اہل بیت دا دوجا حصہ میرے نبی کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ جڑے ویلے امام کائنات آخری عمر جان آپ دی وفات تو تھوڑی دیر پہلے سوار دا دی آئی فجر دا ٹائم آئی میرے نبی کریم فرمائے عائشہ حضرت عائشہ دے حجرے جان آپ نے فرمائے میرا دل لا دے میں اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ نال ملاقات کراں. اگر حضرت علی حضرت فاطمہ کو ساتھ لاؤ حضرت اما عائشہ ونجن لگیا نا آپ نے فرمائے فاطمہ کو بھی سدیا نال حسن تے حسین کو بھی سدیا. محبت ہے آخری وقت بیٹی کو سدنے پہ میرے خیال ہے شاید اللہ جان کے کروے نہ پے. اللہ کو پتا بھی ظلم کرنے والا ٹبر آسی جان کے سادہ آخری ٹائم آ گئے بی بی فاطمہ بائے گئے اپنے ابے دے کٹھے حسن حسین بھی نال تے عجیب کیفیت نبی کریم علیہ السلام نے اے ایویں سجے فاطمہ آپ نے کان فرمایا میری بیٹی بس میرا وقت قریب ہے تے تو یتیم تھی منا لی بندے کو پہلے پتا ہوئے. سیدہ فاطمہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. امام کائنات نے ڈٹھے کہ نبی کریم دی بطول بیٹی دے اکھاں وچوں آنسو ہیں. امام کائنات کو اپنی دھی دا رومن برداشت نہیں آیا. آپ نے ول سجے اپنے ول اپنے سینے دے قریب کی تھے اپنے کان دے قریب کر کے بھی گال کی تھی نے. حضرت فاطمہ مسکراون لگ گئی ہے. حسن نال پیار حسین نال پیار. تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے حضرت فاطمہ دروازے دے باہر ونجن تے کوئی بندہ نظر نہ آوے. واللہ کے بہن دروازہ کھڑ کے وط ونجن کوئی کہنا ہا وط ونجن کوئی کہنا ہا. ابا جی عجیب گال ہے کوئی دروازہ کھڑکیں دے میں وینیاں کوئی کہنی. آپ نے فرمایا میری بیٹی بطول یہ کوئی صحابی یا کوئی عرابی یا کوئی دیہاتی ملن نہیں آیا کھڑا. اترائے باری دروازہ کھڑکا چکے اسرائیل اجازت کھڑا گھن دے. ہن تو اجازت دے ذرا بس پیار ٹھیک ہے تیرا ساڈا لیکن گھبرانا قیامت علی سب تو پہلے میری دھی اللہ میں محمد دی ملاقات تے فاطمہ نال کروے سی. میں منہ جاؤ سا تو ہی منہ جیو سا. بڑے بڑے لوگ میرے قریبی ہیں
بڑے بڑے لوگ میرے اتنے تحفہ درود و سلام بھیجن والے ہو سن، بڑے بڑے لوگ میرے نال محبت کرنے والے ہو سن، لیکن قیامت چلنی میرے اللہ نے میرے نال سب تو پہلی ملاقات تے فاطمہ نال کرونی ہے. ٹھیک ہے نا میرا پتر، گھبراونا نہیں. اسرائیل آیا کھڑے اجازت طلب کھڑا کریں دے، نبییں دی روح اجازت طلب کر کے کڈھی ویندی آئی. پہلے اجازت گندے ان فرشتے. حضرت فاطمہ اتنی عظمت والی ہے جیڑی آخری وقت بھی نبی دے کٹھے. دھی پیاری نہ ہوندی تے آخری ٹائم اپنے دھیریوں کون یاد کریں دے؟ آخری ٹائم اپنے بال ہمیشہ پیارا بال نیڑے ہوندے. تو صاحب سب بیاں دھیری کیوں کہنے سے جا؟ کیونکہ بیاں دھیری فوت تھی چکے ہیں. اولے زندہ ہی صرف ایک بیٹی آئی جہاں نا بی بی فاطمہ ہے، باقی فوت تھی چکے ہیں. جے او ہون جا تے وہ بھی لازمی نبی دے کٹھے ہوں نا. اے حضرت فاطمہ ہے. ایک دفعہ حضرت علی دا ارادہ تھا میں دوجی شادی کرن تے حضرت فاطمہ نال تھوڑا جہاں اختلاف تھیا. میرے نبی گھر آئے ڈٹنے علی کہنی فاطمہ دکھی ہے. فرمایا کیا ہے؟ سی علی پاک نال میری تو میں چاہیے، بس اختلاف تھا تھوڑا مندہ گال نا. فرمایا علی کتھا ہے؟ انہیں کہ باہر گئے گولو پتہ کرو. نبی سے آپ علی کو گلے نے ودیاں، آپ گلے نے ودیاں ڈٹھنے مسجد نبوی دے صحنے مسجد نبوی دے صحنے ریت تے اوتے سر رکھ کے حضرت علی پاک ستے پر کچھ پیٹ تے سینے تے ریت آئی پئیے ایویں ستے پر نیندرن. آپ نے فرمائے قوم یا ابا تراب، اٹھی ہوئے مٹی نال پیار کرنا لیا. اٹھی جول میرے کٹھے گھر. کوئی مندر نے کٹھا، کوئی کاوڑ نے کیتی. تائیں میری دھی دا دل دکھائے، تائیں میری دھی نال جھیڑا لے، شابہ طلاق دے. نہیں نہیں نہیں، یہ جذباتی بن جیندا تے پیسے چ جڑے نشے چ دھوتو من اے انہاں دا دھندا ہے. حوصلے والا باپ ہمیشہ اپنے داماد دی عزت کرن، اپنے داماد دی عزت کرن. چل محترم میرے نال جول اٹھا گئے. فرمائے نے گال سن میں تکو پالے تو میں کو بہت پیارا ہی. آج دے بعد اگر فاطمہ دے آنکھی چو آنسو آیا میں محمد تے علی کو معاف نہ کرے. خبردار میں آمنہ دا لالی زمین تے آسمان دے تلے ہر دکھ برداشت کر سکدا، اپنی دھی دے اکھیں دے آنسو برداشت نہیں کر سکدا. سنو اے امتیو نبی دی دل دی تمنا سنو. میرے دھی دے آنکھیں جے آنسو آوے میں نہیں برداشت کر سکدا. خبردار جے تیں بلا تکلیف دی. کتنی وڈی بات، پیار محبت بھی ہاں اپنی بیٹی نال بھی حضرت علی پاک نال ایویں حضرت حسن حضرت حسین. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے تو کو اہل بیت کون ہونن یہ بھی دسے سوں تے حضرت حسن تے حضرت حسین دے فضائل کیا ہیں یہ بھی دسے سوں. اللہ عمل دی توفیق بخشے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.